المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا یہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو بڑھانے اور ان کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کو بڑھایا جا سکتا ہے، محبت کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور جتنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت زیادہ ہوگی، کل قیامت والے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک ہماری قربت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام اس عمل کو بخوبی سر انجام دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے عمل کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، تو وہ عمل کرو، وہ ایمان اپناؤ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا یہ صحابہ کرام کا محبوب مشغلہ تھا، محبوب کام تھا، اور صحابہ کرام اس کام کو بخوبی سر انجام دیا کرتے تھے۔ ہمہ وقت آپ کے اوپر درود پڑھا کرتے تھے، لیکن چند مواقع ایسے ہیں جہاں پہ ہم کو بالخصوص درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا موقع آذان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص آذان سننے کے بعد میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد درود پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے قیامت والے دن میری سفارش کرنا حلال ہو جائے گی۔ دوسرا موقع جمعہ والا دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جمعہ والے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ جمعہ سب سے افضل دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل انسان ہیں، اور یہ درود سب سے افضل نیکی ہے، سب سے افضل ذکر ہے، تو افضل دن کے اندر افضل کام کرنا ہی یہ انسان کو افضل بناتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جو درود پڑھنے کا موقع بتلایا ہے وہ مسجد سے نکلنا ہے اور مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور چوتھا موقع، بڑا ہی اہم موقع میرے لیے، آپ کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس دعا کے اندر میرے اوپر درود نہ پڑھا جائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں موقوف رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جو دعا میرے اوپر درود پڑھنے کے بغیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔